موضوع الدرس في اسماء اللہ و صفاتہ، سورۃ الحشر، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین، سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام والمؤمن والمهيمن العزيز والجبار والمتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ الحمدللہ، کل کے درس میں اللہ تبارک و تعالی کے کلام، اللہ کے قرآن، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کے شان کے بارے میں عرض کیا تھا۔ آج جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی کے اسماء و صفات علیاء کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ اندازہ لگائیں کہ حضرت معقل ابن یسار کی روایت سے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث مبارک بیان فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم هو اللہ الذی لا الہ، آخر تک یہ آیتیں 3 دفعہ صبح کو پڑھ لے تو اللہ کا 70,000 فرشتہ اس کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اور اسی طرح اگر وہ شام کو بھی 3 دفعہ پڑھ لے تو اللہ کا 70,000 فرشتہ اس کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اور انہی اثناء میں فوت ہو گیا تو اللہ اس کو شہید کا مرتبہ عطا فرمائے۔ یہ اتنی بڑی عظمت شان والی آیات۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو اسماء مبارکہ ہیں اور جو ان کی صفات مبارکہ ہیں، اس میں صحیح عقیدہ یہ ہے کہ جن اسماء و صفات کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان فرمایا ہے، وہ اسماء و صفات حق ہیں، ان کو نہ ہم بڑھا سکتے ہیں اور نہ ان میں ہم کمی کر سکتے ہیں۔ علماء نے اس پہ مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں، جیسے کہ بیہقی رحمہ اللہ نے الاسماء والصفات لکھی ہے،
اسی طرح الاسنا فی اسماء اللہ الحسنی کتابیں لکھی گئیں، اور صحیح حدیث میں ہے کہ ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنت، جو ان کو محفوظ رکھے، یاد کرے، پڑھے، ان پہ عمل کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک بات یہ اچھی طرح دماغوں میں رکھ لیں، ہم اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت یہ سمجھتے ہوئے، حالانکہ وہ ٹھیک ہے لیکن قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے تو اس کو ذکر نہیں کیا جائے۔ ویسے علماء نے اللہ کے ہزاروں اسماء بھی لکھے ہیں، بعض علماء نے 1000 نام لکھا ہے، اور بعض علماء نے 3000 تک نام لکھے ہیں، لیکن جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہ 99 نام ہیں، اور لفظ اللہ جو ہے یہ اسم ذات ہے۔ باقی جتنے نام ہیں وہ صفات ہیں۔ اللہ یہ اسم عالم ہے اور اسم ذات، باقی جتنے اسماء ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، خالق ہے، یہ سب صفاتی اسماء۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے کہ یہ اللہ کا جو نام ہے نا، اللہ، جتنی دنیا میں کافر پیدا ہوئے انہوں نے اپنے اپنے جھوٹے خدا بنا ڈالے، انہوں نے آلہہ بنا ڈالے، انہوں نے اصنام و امثال بنا ڈالے، ان کے کئی نام رکھے گئے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بت تھے ان کے نام قرآن نے ذکر کیا ہے، ودن و سواء و یغوث و یعوق و نصرا۔ اور مکی زندگی میں جو مکے والوں نے بنائے ہوئے تھے ان میں حبل ہے، ان میں لات ہے، منات ہے، عزا ہے، انہوں نے کئی نام رکھے ہوئے تھے، اساف ہے، نائلہ ہے، یہ مکے والے جو ہیں ان کے بتوں کے نام تھے، اور وہ انہی کو نعوذ باللہ آلیہ تصور کرتے تھے، اور ان کو باقاعدہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، پھول ڈالتے تھے، ان کو چومتے چاٹتے تھے، ان کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کرتے تھے۔ لیکن کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ تو نے ہر نام رکھا لیکن اپنے کسی جھوٹے خدا کا نام اللہ نہیں رکھ سکے۔ اللہ نے اپنے نام کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ فرعون نے حد سے نکل گیا لیکن یہ کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اپنے آپ کو اللہ نہیں کہہ سکا۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ لفظ اسم اللہ جو ہے یہی اسم اعظم ہے، اور یہ بھی صحیح احادیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے اسماء میں ایک اسم اعظم ہے جس کو چھپا دیا ہے، اور اسم اعظم کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہو جائے گی، لیکن دعا میں شرط ہوگی کہ وہ اللہ رسول کے احکام کے خلاف نہ ہو، دعا میں شرط ہوگی کہ وہ قطع رحم کے لیے نہ ہو، دعا میں شرط ہوگی کہ کسی بے گناہ کی ہلاکت کے لیے نہ ہو۔ تو اسماء اللہ میں اسم اعظم کو اللہ نے چھپا دیا، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ لیلۃ القدر کو رمضان میں چھپا دیا تاکہ آپ محنت کرتے رہیں، اور جو محنت کرے گا پا جائے گا۔ اللہ نے جمعہ کے دن میں ساعہ مستجابہ کو چھپا لیا
کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے اس میں بندہ جو مانگتا ہے پورا ہو جاتا ہے، لیکن وہ کب ہوتی ہے؟ چھپا دیا تاکہ بندے سارا دن محنت کریں۔ اسی طرح اللہ نے اس میں اعظم کو بھی چھپا دیا ہے۔ بعض روایات مبارکہ میں کچھ اشارات ملتے ہیں کہ جیسے میرے آقا نے محبوب دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرمایا یہ وہ اسم ہے کہ الذی اذا دعی بہ استجاب، اس سے جو بھی آپ دعا مانگیں گے قبول ہو جائے گا۔ اسی طرح حضور پاک نے سنا کہ ایک صحابی دعا مانگ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہم انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا ماشاء اللہ اس نے اللہ کے ایسے نام سے دعا مانگی ہے کہ جو دعا بھی مانگیں گے قبول ہو جائے گی۔ اور اسی طرح بعض علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ کا اسم اعظم جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ سورۃ الحشر کی یہ آخری آیات جو ہیں اس میں اسم اعظم جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ اور بعض محدثین اور علماء نے جمع کیا کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ ان نے فرمایا اس کے اندر اسم اعظم ہے۔ اور یہ بات بھی قرآن مقدس میں موجود ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو جب طلب کیا، انہوں نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں، ہم حاضر ہوتے ہیں، تو یکدم حضرت کو خیال آیا اور فرمایا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ ان کے آنے سے پہلے وہ جو ملکہ کا عرش ہے کون ہے جو لے کے آئے میرے دربار میں؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، عفریت جن تھا سرکش، اور اس نے کہا کہ حضرت اگر حکم دیں اتنی دیر جتنی دیر آپ مجلس فرماتے ہیں نا اتنی دیر میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی مجھے جلدی چاہیے۔ تو اللہ کے قرآن میں ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، حضرت سلیمان کے ایک ساتھیوں میں آدمی تھا جس کو اللہ نے علم کتاب عطا فرمایا تھا، اس نے عرض کیا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کہا حضرت آپ آنکھیں بند کریں اور کھولیں، بس اتنی دیر میں لے آتا ہوں۔ تو حضرت نے فلما رآہ مستقرا عنده، آنکھیں بند کی، کھولا تو تخت پہنچ چکا تھا۔ تو اس آیت پہ مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس بندے کو اسم اعظم عطا فرمایا تھا، اس نے اسم اعظم سے دعا مانگی اور پوری ہو گئی۔ تو اسم اعظم کی شان ہی یہ ہے کہ اس سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ فوراً مستجاب ہوتی ہے۔ اور بعض علماء نے اپنے تجارب سے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے 99 اسماء 99 نام جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ لکھے ہوئے ہیں، موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آدمی جب دعا مانگے تو ان سارے ناموں کو پڑھ کے دعا مانگے تو انہی میں کوئی اسم اعظم تو ہوگا نا، تو لازماً اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اسی لیے بعض علماء نے اسماء اللہ الحسنہ پر منظوم بھی لکھا ہے کلام نظم کی حالت میں، تاکہ بندے کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ جیسے کہ حضرت شیخ موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا
قصیدہ اسماء اللہ الحسنہ بھی لکھا اور اسماء النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا ہے، تو وہ ذرا آسانی ہو جاتی ہے کہ ہمان اللہ رب العالمین من الآفات جسمان ودینا علیم عالم حکم رشید، تو ایسے پڑھنا جو ہے ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ تو 99 اسماء جو ہیں ان کو پڑھیں تو ان میں لازماً کوئی اسم اعظم ہے، تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی دعا منظور فرماتے ہیں۔ اور علماء اور محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے جتنے نام ہیں جیسے تمہاری مشکل ہو اسی قسم کے نام سے دعا مانگو۔ مثلا تم اللہ سے رزق مانگنا چاہتے ہو تو یا رزاق یا رزاق یا وہاب یا رزاق، اس سے دعا مانگیں گے تو جلدی قبول ہوگی۔ اگر تم نے میاں بیوی میں بھائیوں میں ناچاکی ہے، الفت پیدا کرنا چاہتے ہو تو یا لطیف ہو یا ودود یا لطیف ہو یا ودود یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دعا مانگیں گے تو اللہ ان کی الفت آپس میں محبت پیدا فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی دشمن ہے، ظلم کر رہا ہے، تو یا قہار یا جبار سے دعا مانگیں گے تو اللہ اس کے ظلم سے آپ کو بچا لیں گے۔ تو بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان اسماء اللہ کو دیکھیں اور جیسے جیسے آپ کی حاجت ہے، جیسے جیسے آپ کی تکلیف ہے، اسی طرح اس کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے، کیونکہ اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، کہ میرے لیے بڑی عزت و عظمت والے نام ہیں، میرے ناموں سے مجھے پکارا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود بندوں کو سکھلا دیا ہے کہ مجھ سے مانگنا ہو تو میرے ناموں سے مجھ کو پکارا کرو، تو میں تمہاری فریاد جو ہے وہ جلدی سن لیتا ہوں۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک بات یاد رکھیں، ایک بزرگ تھے، ان کے پاس کسی نے کہا کہ بھئی اسم اعظم ہے، تو ایک آدمی آیا، ان کا مرید بن گیا، شاگرد بن گیا، حضرت کی رات دن خدمت میں لگ گیا۔ اب صاف بات ہے کہ جو آدمی خدمت کرے تو آدمی کو اچھا لگتا ہے۔ اب وہ حضرت کے کپڑے دھو رہا ہے، مٹھیاں بھر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، حضرت اس پہ بڑے راضی ہوئے، بڑے خوش ہوئے۔ تو ایک دن اس نے عرض کیا کہ حضرت مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو اللہ نے اسم اعظم کا علم دیا ہے، تو مہربانی کر کے مجھے بھی سکھلا دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی صبر کرو۔ بہرحال جب اس نے مجبور کر دیا، حضرت اس کو لے کے دریا کے کنارے پہ چلے گئے۔ سردی کا زمانہ تھا، دریا پورے جوبن پہ تھا۔ آپ نے فرمایا دیکھو بات سنو، دریا کے دوسرے کنارے پہ فلاں درخت ہے، اس کے پتے توڑ کے لے آؤ، میں یہاں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ اگر تو تم ڈوب گئے، مر گئے، تو پھر اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون، تمہاری جان بھی چھوٹ گئی، میری جان بھی چھوٹ گئی۔ اور اگر تم واپس آ گئے تو میں تمہیں وہ اسم اعظم سکھلا دوں۔ اب وہ تو عاشق تھا سچا، اس کو تو دھن لگی ہوئی تھی کہ اللہ مجھے اسم اعظم عطا فرما دیں۔ اور لیکن اب دریا میں چھلانگ لگائی اور تیرتا تیرتا دوسرے کنارے پہنچا۔ وہ درخت واقعی موجود تھا، اس کے پتے توڑے اور پتے توڑ کے پھر واپس آیا تو ڈوبتے 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 بہرحال کنارے پہ آ گیا۔ حضرت موجود تھے، آگ جلائی ہوئی تھی، آگ کے قریب آیا، ہوش آیا، اس نے کہا حضرت یہ پتے، اب میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں بالکل وعدہ پورا کروں گا، لیکن ایک بات بتاؤ کہ جب تم دریا میں جا رہے تھے اور آ رہے تھے، کوئی ایسی گھڑی آئی جب تمہیں یہ یقین ہو گیا ہو کہ بھئی اب میں گیا، اب میں مر جاؤں گا، اب ڈوب جاؤں گا، کوئی ایسا لمحہ بھی آیا؟ انہوں نے کہا حضرت جب میں واپس آ رہا تھا نا، ابھی کنارہ کافی دور تھا، لیکن میرے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، وہ اب کام نہیں کرتے تھے کہ میں تیروں۔
پورے اعضاء شل ہو گئے اور مجھے 100% یقین ہو گیا کہ اب میں گیا، بس ختم۔ انہوں نے کہا پھر اس وقت تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اب کیا کیا، مرتا کیا نہیں کرتا؟ میں نے کہا یا اللہ۔ انہوں نے کہا یہی تو اس میں آدم ہے، لیکن اس کو پکارو اسی طرح جس طرح اس بندے نے پکارا ہے، کہ آدمی کی اضطرار کی کیفیت ہو، آواز دل سے نکل رہی ہو، اور رزق حلال ہو، صدق مقال ہو، اور اللہ کی عظمت پہ یقین ہو، اور پھر مانگو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نہ ملے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اتنا بڑا رزاق ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، مشرکوں کو بھی دے رہا ہے، یہودیوں کو بھی دے رہا ہے، وہ تو کتوں کو بھی رزق دے رہا ہے، جانوروں کو بھی دے رہا ہے، تو کیا جنہیں اس نے خود پیدا کیا ان کو نہیں دے گا؟ لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے اسماء پہ پورا یقین ہو، اور یقین کے ساتھ شرط یہ ہے کہ صدق مقال ہو اور رزق حلال ہو، تب وہ چیز۔ کیونکہ دیکھو نا، ایک برتن ہے، اس میں آپ دودھ ڈالتے ہیں، اگر برتن گندا ہے دودھ پھٹ جائے گا، اب دودھ کا قصور تو نہیں ہے، قصور تو اس برتن کا ہے جس میں وہ ڈالا گیا۔ اگر ہماری زبان ہی گندی ہے، اب آپ کہیں کہ مولوی صاحب اتنی سخت شرط ہو گئی تو کیسے کریں؟ بڑا آسان ہے، آج ہی توبہ کر لو حرام کھانے سے، آج ہی توبہ کر لو جھوٹ بولنے سے، آج ہی توبہ کر لو تمام گناہوں سے پاک ہو گئے، کھرے ہو گئے، صاف ہو گئے، تو کوئی مشکل مسئلہ تو نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کا ارادہ تو ہونا، جب تک ارادہ نہیں ہوگا تو کیا ہو۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن میں 4 آیتیں ہیں، ان کو اگر آدمی یقین کے ساتھ پڑھے تو اس کی مشکل جو بھی ہے حل ہو جائے گی۔ اس میں انہوں نے ایک تو یہ لکھا ہے کہ ایک تو آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آگے خدا فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا منظور کر لی۔ اور دوسرا کلمہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آگے اللہ فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ، جب انہوں نے پڑھا تو اللہ نے کامیاب کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو اللہ فرماتے ہیں وہبنا لہ اہلہ ومثلہ معہم، کہ جب حضرت ایوب نے دعا مانگی ہم نے بیماری بھی ختم کر دی، ان کو اہل و عیال بھی عطا فرمایا اور بھی زیادہ عطا فرمایا۔ اور چوتھی آیت ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور پانچواں ہے رب انی مغلوب فانتصر۔ انہوں نے فرمایا یہ 5 آیات مبارکہ ہیں، ان میں اسماء اللہ الحسنہ بھی ہے اور ان میں اسم اعظم بھی ہے، ان کو پڑھ کے جو آدمی اللہ سے مانگے گا یہ کبریت احمر ہے، ہر حال میں دعا پوری ہوگی۔ انہوں نے کہا اگر یہ پڑھ کے دعا مانگے اور کہے نہیں قبول ہوگی وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ جب قرآن کہتا ہے کہ میں نے ہر آیت کے بعد دعا قبول کی، دعا قبول کی، دعا قبول کی، تو پھر اپنے بندے کی دعا وہ قبول کیوں نہیں کریں گے؟ بہرحال پڑھنے کے انہوں نے مختلف طریقے لکھے ہیں کہ کس طرح پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، تو بہرحال انسان کے لیے یہ سب سے بڑی عظمت ہے کہ نحن نؤمن باللہ بذاتہ وبصفاتہ واسمائہ من غیر تعطیل ولا تعویل، ما اثبتہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ، اللہ نے جو قرآن میں اور حدیث میں اپنے نام بیان کیے ہیں ہمارا ان پہ ایمان۔ اب اس میں سب سے پہلے جو اللہ نے ذکر فرمایا ہے هو اللہ الذی، وہی اللہ الگ لفظ آ گیا، هو اللہ الذی لا الہ
لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. وہ اللہ کی ذات لا الہ الا ہوا، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. عالم الغیب، چھپی چیزوں کو جاننے والا، حاضر چیزوں کو جاننے والا، هو الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا. تو اس نے اللہ کا سب سے پہلے جو ہے وہ اسم ذات ہے هو اللہ، اور آگے کیا ہے لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں. یاد رکھو، دیکھو نا تم کلمہ کیا پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اصل چیز یہی ہے کہ آدمی عقیدہ رکھے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. تو جب معبود اللہ ہے تو اب جتنی عبادات ہیں وہ سب اسی کے لیے ہیں. عبادات قولی ہوں، عبادات فعلی ہوں، عبادات مالی ہوں، عبادات بدنی ہوں، وہ صرف اللہ کے لیے. بس ایک عقیدہ ہے. جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب جتنی عبادات ہیں وہ صرف اللہ تعالی کی ذات کے لیے ہے. اب دیکھیں، رکوع ہے، سجود ہے، سور ہے، پکار ہے، ندا ہے، نظر ہے، نیاز ہے، منت ہے، سب اللہ کے لیے ہے. اگر اللہ کے سوا کسی غیر کے بارے میں کرے گا تو کافر ہو جائے، کیونکہ معبود وہی ہے. جب معبود اللہ کی ذات ہے تو تمام عبادات کس کے لیے ہوں گی؟ اسی کو اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ وضاحت کی کہ میرے مدنی آپ کھل کے بیان فرما دیں. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں یعنی عبادات بدنیہ ہے، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے. اب آگے لفظ آ گیا عالم الغیب والشہادہ. تو اس سے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیں کہ علم غیب کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے. یاد رکھ، اور سارا قرآن پڑھیں، تمام احادیث صحیحہ کا مطالعہ کریں تو لفظ علم مضاف ہو اور غیب مضاف الیہ ہو، یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے ہے ہی نہیں دنیا میں. علم میں غیب، ہاں اگر انبیاء کے لیے آیا ہے تو اطلاع علی الغیب، اظہار علی الغیب، انباء عن الغیب، کہ اللہ ان کو مطلع کر دیتے ہیں، اللہ ان پر غیب کھول دیتے ہیں، اللہ ان پہ غیب ظاہر فرما دیتے ہیں، لیکن علم غیب کسی کو نہیں ہے. اپنے عقیدے ٹھیک کر لیں. آج جو جاہلوں کا عقیدہ ہے نا کہ انبیاء عالم الغیب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، اولیاء اللہ بھی عالم الغیب ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنے والا پکا کٹا کافر ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ فرمایا للہ غیب السماوات والارض، اسی ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کا غیب. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ
اسی کے پاس ہیں غیب کے خزانے کی چابیاں، کسی کے پاس نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا میرے مدنی اعلان کر دو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ اسی طرح اللہ کی صفت آئی علام الغیوب۔ اسی طرح تمام ملائکہ نے اعتراف کیا جب اللہ نے پوچھا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، تو نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں تو اتنا علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور یہی جواب قیامت والے دن تمام اللہ کے رسول اور پیغمبر دیں گے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ حکم دیں گے کہ اے میرے پیغمبروں بتاؤ قوموں نے کیا کیا، قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ علام الغیوب آپ کی صفت ہے۔ یہ جو ہمارے حضرات ہیں لوگوں کے عقیدے برباد کرنے والے، کسی جگہ حضور نے غیب کی خبر بتلا دی، انہوں نے کہا دیکھا نبی عالم الغیب ہے تو بتلا دیا نا، اور پھر زیادتی میں اتنا بڑھ جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اور جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے کہ نبی تو نبی ہے، وہ کہتے ہیں جناب ان وہابیوں کو کیا پتا نبی کی تو اونٹنی بھی عالم الغیب ہے۔ ہاں ایمان سے کہو اگر علم غیب اونٹنی کو بھی ہے اور نبی کو بھی ہے پھر کوئی شان رہ گئی کہ جانوروں کو بھی علم غیب ہو گیا، انبیاء کو بھی علم غیب ہو گیا، پھر فرق کیا رہا؟ تم توہین کر رہے ہو کہ تعریف کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو تمام انصار نے کہا حضرت میری دعوت میری دعوت میری دعوت، میرے گھر میرے گھر۔ آپ نے فرمایا بھی ٹھہر جاؤ، میں تم تمام انصار سے محبت کرتا ہوں، میں آخر ایک کے گھر میں جاؤں گا نا، تو اس لیے یہ ہے کہ آپ ایسے دو رویا قطاریں بنا کے کھڑے ہو جائیں، میری اونٹنی چلے گی جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی بس اسی کے گھر میں مہمان بنوں گا۔ تو اونٹنی چلتے 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 حضرت ابی ایوب انصاری کے گھر کے آگے آ کے بیٹھ گئی۔ حضرت نے فرمایا بس ختم، اب میں اس کا مہمان ہوں۔ اس سے انہوں نے لوگوں کا عقیدہ خراب کیا کہ دیکھو جی اونٹنی کو علم غیب تھا نا۔ اللہ ہدایت دے، یہ نہیں پڑھا ہے کہ حضور نے دوسری حدیث میں وضاحت فرما دی کہ جب قصہ حدیبیہ میں آپ کی اونٹنی بیٹھنے لگی اور صحابہ کہتے تھے کہ اونٹنی چل پڑے تاکہ ہم حد حرم کے اندر داخل ہو جائیں، پھر شاید کفار مکہ ہمیں نہ روکیں، لیکن اونٹنی بیٹھ گئی۔ حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو مت حرکت دو، یہ خود نہیں بیٹھتی، اس کی عادت بھی نہیں ہے۔ حبسها حابس الفیل، جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا اسی نے میری اونٹنی کو روکا ہے۔ اب روکنے والا اللہ ہے یا علم غیب ہے اونٹنی کو؟ ایسے عجیب جاہلانہ عقیدے رکھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یاد رکھو کہ عالم الغیب والشہادت، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اچھا بعض مولوی جو ہیں انہوں نے قرآن کو بھی بدل دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ کے قرآن میں تعریف کر دی جیسے یہودی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ وہابی کہتے ہیں کہ اللہ کو علم غیب ہے، اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں، عالم الغیب اللہ ہے۔ انہوں نے کہا وہابی تو بے وقوفی والی بات کر رہے ہیں، اللہ کے آگے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، تو وہ عالم الغیب کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں عالم الغیب تو ہوتے ہی نبی ہیں، عالم الغیب تو ہوتے ہی ولی ہیں،
اللہ کے آگے تو ہر چیز موجود ہے، سامنے ہے، نظر آ رہی ہے، اس کے آگے تو کوئی چیز چھپی نہیں. لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان اور زمین کی کوئی چیز خدا پہ چھپی نہیں ہوتی. لا یخفی علیہ خافیہ. یہی بات حضرت لقمان نے بیٹے سے فرمائی تھی، ان یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل تکن فی صخرۃ او فی السماوات والارض یأتی بها اللہ. اگر کوئی چیز پہاڑوں کے نیچے بھی ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں. تو نے کہا اللہ کے آگے تو ہر چیز ظاہر ہے، واضح ہے، پھر اللہ کیسے عالم الغیب ہو گئے؟ آگے جاہل لوگ ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے کہ سبحان اللہ. دیکھا نا جی کیسے مولوی صاحب نے تفسیر کی. یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن کا ترجمہ بدل کے کافر ہو گئے مولوی صاحب. اب وہابیوں نے کہا عالم الغیب والشہادہ اللہ کا نام، یا قرآن نے خود کہا، اللہ نے خود کہا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ مولویوں نے کہا ہے. اور یاد رکھو غیب کا معنی کیا ہے؟ ما غاب عن العباد، مانا جو چیزیں بندوں سے غائب ہیں وہ ان کو بھی جاننے والا ہے. یہ معنی ہے غیب کا. یہ معنی نہیں کہ اللہ کے آگے بھی کوئی چیز غیب ہے. مانا جو چیزیں تیرے حواس خمس میں نہیں آتی، تیری عقل و فکر میں بھی نہیں آتی، ماورائے عقل چیزیں ہیں، موجودات کے علاوہ معدومات ہیں، مخلوقات کے علاوہ جو آنے والے زمانے کے احوال ہیں، تم سے سب غائب ہیں لیکن اللہ ان کو بھی جانتے ہیں. یہ معنی ہوتا ہے عالم الغیب، کہ جو چیزیں میرے بندے تو جسے غیب ہیں ان کے جاننے والا بھی اللہ ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اس لیے اللہ نے وضاحت کی اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم. میرے بندے جب تم جنین تھے اور ماں کے پیٹ میں حیض کے خون پہ پل رہے تھے، اس وقت بھی تیرے حالات کو جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ تھا. ماں نہیں جانتی، باپ نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتا ہے. اب اس کے بعد جاہل پھر جواب دیتے ہیں کہ جی الٹرا ساؤنڈ کر کے ڈاکٹر بھی بتا دیتا ہے. پھر ڈاکٹر بھی عالم الغیب ہو گیا، پھر انبیاء بھی عالم الغیب، اولیاء بھی عالم الغیب، ڈاکٹر بھی عالم الغیب. ماشاءاللہ اچھا عقیدہ ہے. گھڑی دیکھ کے میں ٹائم بتا دوں یہ بھی علم غیب ہے. اور جاہلو یہ ما تحت الاسباب ہے. الٹرا ساؤنڈ کرے گا، جس کا الٹرا ساؤنڈ نہ کرے کون بتائے گا؟ وہ تو جہاز ہے. جیسے دوربین کی دور کی چیز ہم قریب دیکھ لیتے ہیں، یہ کوئی علم غیب تو نہیں ہے. علم غیب یہ ہے کہ یعلم ما فی الارحام، پوری دنیا کی مخلوق میں جو جس کے رحم میں ہے اس کے جاننے والا اللہ ہے. عورت کا الٹرا ساؤنڈ تم نے کر لیا، مچھلیوں کا کون کرے گا؟ پرندوں کا کون کرے گا؟ حیوانات کا کون کرے گا؟ شیرنی کا کون کرے گا؟ ریچھنی کا کون کرے گا؟ وہ سب کے اندر جاننے والا اللہ ہے. اور یہ بھی جاننے والا اللہ ہے کہ یہ بچہ پیدا ہو کر والدین کا فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، مومن ہوگا یا کافر ہوگا، سعید ہوگا یا شقی ہوگا. یہ علم صرف اللہ کی ذات کو ہے. اس لیے فرمایا عالم الغیب والشہادت. اس لیے غیب پہلے ذکر کیا، شہادہ بعد میں ذکر کیا کہ جو ظاہر ہے وہ بھی جانتے ہیں، لیکن اس کا جاننا تو اتنی بڑی بات نہیں نا. اصل تو ہے کہ غیب کا جاننا. اسی لیے حضرت خضر نے علیہ السلام جب آپ کشتی پہ سوار ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے، قرآن میں واقعہ ہے، انہوں نے سلام کیا، بڑی لمبی بات ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، میں آپ سے کچھ علم سیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت خضر نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو.
تم صبر ہی نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جناب میں کوشش کروں گا، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، صبر کروں گا۔ مہربانی کرو مجھے اپنے مدرسے میں رہنے دو، پڑھنے سے پہلے تو نہ نکال دو۔ انہوں نے کہا اچھا ایک شرط ہے، میں تمہیں پڑھاتا ہوں، ساتھ بھی رکھتا ہوں، لیکن میری شرط ہے کہ کوئی چیز دیکھو تو جب تک میں نہ بتاؤں بولنا نہیں۔ ان اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، اگر میرے ساتھ چلنا ہے پھر ایسے نہ پوچھنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، جب کہ میں خود بیان نہ کروں۔ کشتی میں آ گئے، بیٹھ گئے، ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی، کشتی کے کنارے پہ بیٹھ گئی اور دریا سے اس نے چونچ میں پانی لیا، پیا اور اڑ گئی۔ اب دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام علمی و علم کا و علم الخلائق کلھا، میرا علم تیرا علم، اللہ کی ساری مخلوق کا علم اکٹھا کرو تو اللہ کے علم میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی اس چڑیا کے پانی لینے سے سمندر میں کمی آئی۔ تو ساری مخلوق کا علم بھی اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے، اس لیے اللہ نے پہلے اپنی سب سے پہلا نام اس میں ذات ہے اس کا ذکر کیا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، واللہ اعلم۔ کہتا جی کہ ایک شخص کے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹا ان کی زندگی میں فوت ہو گیا تو اس بیٹے کی جو اولاد ہے وہ وارث بنے گی؟ بالکل نہیں بنے گی۔ وہ اپنے باپ کے وارث تھے، دادے کے وارث تو نہیں ہے نا۔ دادے کی جائیداد ان کے باپ کو ملتی تو آگے اولاد کو ملتی، اس لیے وہ وارث نہیں ہوں گے۔ ویسے دادا چاہے اپنی مہربانی سے زندگی میں کچھ دے دیں ان کو، لیکن شرعاً وہ وارث نہیں ہے۔ بھائی اگر بات یہ ہے کہ حضرت عثمانی صاحب نے کسی بینک کے بارے میں کوئی بات لکھی ہے، وہ بہت بڑے ذمہ دار عالم ہیں اور اقتصادیات پہ بھی ان کی بہت بڑی نظر ہے، انشاءاللہ وہ بات ٹھیک ہوگی، باقی مجھے پتہ نہیں ہے اس بینک کے بارے میں۔ اذا شرع الطواف من المطاف وكمله في الدور الثاني انشاءاللہ صحیح ما فی شیء۔ کہتے جی کہ اصحاب الجنت اور اصحاب النار، اس آیت سے شیعہ یہ کہتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ بعض صحابہ جنتی ہیں اور بعض صحابہ جو ہیں وہ جہنمی ہیں۔ یہ ان کی تفسیر نہیں ہے، یہودیوں کی تفسیر ہے۔ ان کے لیے تو اللہ نے فرما دیا کلن وعد اللہ الحسنی، حضور کے تمام صحابہ سے میرا جنت کا وعدہ ہے۔ ان کے لیے تو اللہ نے فرما دیا اولئک هم المؤمنون حقا، ان کے لیے تو اللہ نے فرما دیا اولئک هم المفلحون، ان کے لیے تو اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
تو ان کے بارے میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ اصحاب النار کون ہیں؟ حضور کے زمانے میں جو منافق تھے، جو مشرک تھے، جو ظاہر میں ایمان لاتے تھے، یا آج بھی جو عقیدہ وہی رکھے، وہ اصحاب النار ہے. صحابہ تو سارے جنتی ہیں. جب حضور نے وضاحت کر دی ہے کہ لا تمس النار من رآنی ومن رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا ہے ایمان کے ساتھ، اس کو جہنم کی آگ چھو کے بھی نہیں گزر سکتی ہے. اللہم بارک لنا فی رجب وفی شعبان وبلغنا رمضان، بالکل جائز ہے. اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان، یہ لفظ بھی آئے ہیں حدیث میں. آپ نے حج کا طواف کل بھی پوچھا تھا، ملتزم سے شروع کیا، وہ طواف نہیں ہوا. طواف بھی دوبارہ کرو، ایک دم بھی ادا کرو. دم کے پیسے نہیں، 10 روزے رکھو. کہتے ہیں جی کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ امام مہدی جو ہے وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، اور جو اصل قرآن ہے وہ بھی ان کے پاس ہے. اچھا امام مہدی ہے کہ دنیا کو ضرورت ہے ہدایت کی، وہ قرآن لے کے غار میں چھپ گیا ہے. اچھا مہدی ہوا کہ کب ہدایت دے گا؟ جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی. یہ 100% جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں آؤ سلو کر لو، ابھی تم اس قرآن پہ عمل کرو، جب تمہارا امام مہدی قرآن لے کے آئے گا ہم تمہارے ساتھ. چلو فیصلہ کر لیتے ہیں، جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ امام مہدی آئے گا، نہ غار سے نکلے گا، نہ قرآن آئے گا. اسی لیے اللہ نے قرآن بھیجا تھا کہ لے کے غار میں چھپ جاؤ. اللہ پاک کے نبی تو قرآن کے لیے دندان شہید کراتے رہے، اور امام مہدی غاروں میں چھپتے رہے. اچھا امام مہدی ہے بھائی. میں داڑھی رکھنا اصل طریقہ کیا ہے؟ داڑھی چھوڑ دو، خود بخود آ جائے گی، طریقہ سمجھ آ جائے گا. اللہ سے دنیا اور دولت بھی مانگ سکتے ہیں، بالکل مانگ سکتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دونوں چیزیں مانگے. وتر میں جو دعا ہے احناف کے نزدیک واجب ہے. اگر نہیں کرے گا سجدہ صاف کرے، ورنہ وتر دوبارہ پڑھنے پڑیں گے. باقی ائمہ کہتے ہیں سنت ہے، نہیں پڑھے گا تب بھی وتر ہو جائیں گے. اللہم انا نستعینک، یہ روایت زیادہ صحیح ہے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ 1 مہینے حضور نے قنوت نازلہ کے طور پہ پڑھی ہے. ابن الجوزی کے بارے میں مجھ سے اللہ پوچھے گا کہ میں بتاؤں. بہت بڑے عالم تھے رحمت اللہ علیہ. مودودی صاحب عالم تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. باقی غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، مسائل میں بھی ہوئی ہیں، تفہیم القرآن میں بھی ہوئی ہیں. بھائی غلطی تو اسی سے ہوگی نا جو محنت کرے گا. جو تیرے گا نہیں ڈوبے گا کیسے؟ ایک آدمی ہے کہ وہ کام نہیں کرتا، کہتا ہے آخرت چاہیے، وہ بالکل جھوٹا ہے. اللہ کے نبی نے کام کیا، تم زیادہ ترقی پہ چلے گئے ہو. صحابہ نے کام کیا ہے، یہ تو بالکل ناجائز ہے. قاعدہ یہ ہے کہ کام بھی کرو اور توکل اللہ پہ کرو. خدا نے رسول کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے، 100% جھوٹ ہے. اللہ کا نبی تو اپنے ابے سے پیدا ہوئے، عبداللہ اور آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، نور سے تو پیدا نہیں ہوئے. مردے کے لیے طواف کریں، دعا کرو، طواف کر کے اللہ ثواب دیں گے. قرآن پڑھ کے مردے کو ثواب بھیجیں، بالکل اللہ ثواب دیں گے. شہید کو حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، وہ ہر حال میں ادا کر رہے ہیں.
زکات کے مستحق جو ہیں سب سے پہلے انما الصدقات للفقراء والمساکین، غریب، مسکین، فقیر، محتاج، یتیم، اور افضل یہ اپنے رشتہ دار غریبوں کو دو۔ اگر رشتہ داروں میں غریب نہیں ہے تو اپنے محلے کے غریبوں کو دو، اگر اس میں نہیں ہے تو اپنے شہر کے غریبوں کو دو، پھر آگے بڑھو۔ دوران طواف کعبے کو پشت نہ کریں ورنہ طواف نہیں ہوگا۔ ہم نے 7 دن مکے میں اور 8 دن مدینے میں رہنا مسافر ہیں۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد ہم 4 آدمی تھے، طواف صفا کر لیا تھا، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیا، کوئی حرج نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ رکن یمانی پہ جب آدمی ہاتھ لگاتا ہے اور اللہ اکبر وللہ الحمد کہتا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا، تو ایک حدیث میں ہے اللہ کے ہزاروں فرشتے کہتے ہیں اللہ اس بندے کی دعا منظور فرما۔ نمازی کے آگے نہ گزرے، نماز تو نہیں ٹوٹتی، لیکن گزرنے والا گناہگار ہے۔ کافروں کا داخلہ ممنوع ہے، تو آپ مجھے دکھائیں کہاں ہیں کافر؟ جن کو آپ کافر کہہ رہے ہیں ان کے پاسپورٹ پر دکھاؤ کافر لکھا ہوا ہے یا مسلمان لکھا ہوا ہے؟ تو پھر سینہ چیر کے تو حکومتیں نہیں دیکھ سکتی، وہ تو ریکارڈ کو دیکھیں گے۔ تین دفعہ پڑھے، جو آیات ہیں 3 دفعہ پڑھے۔ حولان ازار لأن الطواف كالصلاة فإذا انحرف في الصلاة صح صلاته أو فسد صلاته۔ ایک دوست فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ نماز جنازہ میں جب شروع کریں گے تو اللہ اکبر بعد میں نہیں اٹھانے ہیں۔ زمزم طواف کے بعد ضروری نہیں ہے کہ ہر طواف کے بعد پیئیں، وہ تو یعنی جب آدمی پہلے دفعہ عمرے پہ آتا ہے، پہلا طواف کر رہا ہے تو طواف بھی کرے، 2 رکعت بھی پڑھے، زمزم بھی پیے، ملتزم پہ بھی جائے، ورنہ نفلی طواف کے بعد ضروری نہیں ہے کہ زمزم پیئے۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ حضور کے روضے پہ سلام کہیں، بالکل کہیں، کوئی بات نہیں۔ مکہ میں جو بھی پیسہ خرچ کریں گے اللہ کے لیے 1 کا لاکھ ملے گا۔ اگر احرام کی چادر ہم کفن کے لیے رکھیں یا گھر میں استعمال کریں تمہاری مرضی ہے، تمہاری چادریں جو بھی مرضی آئے کرو۔ اگر ایک آدمی نے طواف کیا ہے اور 2 رکعت نہیں پڑھی کہ وقت مکروہ تھا، بعد میں بھول گیا، اب یاد آ گیا، آپ پڑھ لو، مسئلہ نہیں۔ صحابہ کا مرتبہ کسی کو نہیں ملے گا، وہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، ساری دنیا کے اولیاء ان کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی آدمی 4-5 طواف اکٹھے کر لے اور بعد میں 2 رکعت پڑھ لے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ ایک آدمی پتہ نہیں کام کرے گا، وعدہ کیا، وعدہ پورا کیا، وعدہ نہیں کیا، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے نہیں سمجھ آیا۔ رکن یمانی کا چومنا جو ہے وہ احادیث میں ثابت نہیں ہے۔
چومنے کا حکم صرف حجر اسود کا ہے. رکن یمانی پہ حضور نے دائیں ہاتھ سے استلام فرمایا ہے، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور موقع نہ ملے اشارے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر حجر اسود پہ موقع نہ ملے بوسے کا تو اشارہ کرنا ہوگا. رکن یمانی پہ کوئی اشارہ نہیں، موقع مل جائے استلام کریں، نہ ملے چپ کر کے چلے جائیں اور وہی دعائیں پڑھیں جو حدیث مبارک میں ہیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. واللہ اعلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأخواننا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں پریشانیاں اپنے رحمت سے دور فرما. یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین جو بھی تیرے دین کا کام کر رہے ہیں ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. عالم اسلام پہ اپنی رحمتیں فرما، عالم اسلام سے اپنا عذاب رفع فرما. یا اللہ اسلام کے غلبے اور عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفار کی ذلت اور شکست کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ تیرے نام لیوا ہے، یا اللہ تیرا نام لیتے ہیں. یا اللہ انہوں نے تیرا قرآن نافذ نہیں کیا ہے، انہوں نے بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن تو ارحم الراحمین ہے. رحمت کا معاملہ فرما دے، رحمت کا معاملہ فرما دے، رحمت کا معاملہ فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله